السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ صدر کو بے وقوف بنانے کی تیاری؟ آواز پر غور کیے بغیر ہی رانیہ اپنے مخصوص انداز میں بولی۔ محترمہ نے اس وقت اپنی آستینیں چڑھائی ہوئی تھی، کمر پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور سہیل کو اس کا کام مکمل کرتے ہوئے بہت ہی دلجمی سے دیکھ رہی تھی۔ صدر چودھری صاحب اطمینان سے ان کے کمرے کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ سہیل کو کسی کام کے سلسلے میں یاد کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن وہاں پر اس شیطان کی نانی کو دیکھ کر غصے سے بل کھا کر رہ گئے۔ اچھا، اور تم اسے بے وقوف کیسے بناؤ گی؟ وہ بھی اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ ابھی بھی اس نے صدر کی آواز کی طرف توجہ نہیں دی۔ سہیل جو کہ اسے ہاتھ ہلا ہلا کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ بھی اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر وہیں پر بیٹھ گیا۔ اوئے مسٹر، یہ جلدی سے کام ختم کرو، تمہیں اسی چیز کے پیسے دیے ہیں میں نے۔ اگر 5 منٹ کے اندر اندر تم نے اس کی آواز کو ایڈٹ نہیں کیا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تم سے برا تو ویسے بھی کوئی نہیں ہے، تم سے بڑی بدتمیز لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ اب وہ ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ کمر پر موجود اس کے ہاتھ فوراً سے نیچے گرے، اس کے چہرے کی رنگت سیاہ پڑ گئی، اسے تو ٹھیک طرح سے مسکرایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ سہیل، کیا جو کچھ میں سن رہی ہوں وہ واقعی میں حقیقت ہے؟ پلیز مجھے بتا دو کہ یہ ایک خواب ہے۔ یہ لو میرا ہاتھ پکڑو اور مجھے ایک چٹکی کاٹو۔ سہیل نے اس کو کینہ توز نظروں سے دیکھا تھا۔ خود تو وہ پھنستی تھی، سامنے والے کو بھی اس کی وجہ سے رگڑے ملتے تھے۔ بھائی میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ صدر صاحب آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ کیا سمجھایا تھا میں نے تمہیں؟ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دو۔ پتہ ہے کہ تمہارا کتنا گندا رزلٹ آیا ہے؟ تمہاری وجہ سے تمہارے پرنسپل صاحب کے سامنے ذلیل ہو کر رہ گیا ہوں میں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ اس کو زندہ نکل جائے گا۔ دیکھیں میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اپنی شکل ابھی اور اسی وقت میرے سامنے سے گم کرو، ورنہ تمہارا گلا دبا کر یہیں سے نیچے پھینک دوں گا، پھر اس کا آپ کو ہی نقصان ہوگا، آپ جیل میں چلے جائیں گے۔ اس کی زبان میں پھر سے حرکت ہوئی تھی۔ تم اس طرح سے نہیں مانو گی، تمہیں سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ آج رات سب گھر والے انکل فرحاد کے گھر دعوت پر جائیں گے، لیکن تم یہاں پر میرے ساتھ ہی رہو گی اور میرے کاموں میں میری مدد کرو گی۔ کون سے کام؟ وہی کام جنہیں کرنے کا تمہیں بچپن سے بہت شوق ہے۔ دیکھیں ڈی ایس پی صاحب، ویسے میں آپ کے لیے جاسوسی کر سکتی ہوں اور میں بہت ہی زبردست جاسوس ہوں، کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ وہ تو مجھے اندازہ ہو ہی گیا تھا۔ کل بھی تم میرے کمرے میں آئی تھی، تمہاری ہیئر پن وہیں پر ہی پڑی ہوئی تھی۔ وہ تو شکر ادا کرو کہ میرے ذہن سے نکل گیا۔ جہاں پر بھی جاتی ہو اپنی 3-4 نشانیاں چھوڑ کر جاتی ہو۔ یہ سن کر وہ کھسیانی سی ہنسی ہنستی وہ اسے حکم سناتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ جب وہ واپس سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی تو اس کو اندازہ ہوا کہ اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس خڑوس انسان کے چکر میں اس ہینڈسم انسان کو نہیں کھو سکتی ہوں۔ فرحاد صاحب اس کے تایا جان کے دوست تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو کہ سیاست دان تھا اور بہت ہی ہینڈسم تھا۔ وہ اکثر ہی اس کے انٹرویوز وغیرہ بھی سنتی رہتی تھی۔ ابھی 3 دن پہلے ہی وہ ان کی یونیورسٹی میں آیا تھا اور وہاں پر آ کر اس نے تقریر کی تھی۔ نوجوان جنریشن کو اس نے کافی زیادہ موٹیویٹ کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس سے موٹیویٹ ہونے میں سب سے بڑی تعداد لڑکیوں کی تھی، جو اس کی تقریر سے کم اور اس کی پرسنالٹی سے کافی زیادہ موٹیویٹ ہو چکی تھیں۔ سہیل میرے پیارے بھائی، وہ اس کا نام پکارتی ہوئی لاؤنج کے اندر داخل ہوئی تھی۔ یہ لو میرے ہاتھ دیکھو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، بلکہ میں ایسا کرتا ہوں میں تمہارے قدموں میں بھی گر جاتا ہوں۔ مجھے معاف رکھو، تمہاری وجہ سے میرے سارے پلانز خراب ہو جائیں گے۔ اب کیا تم میرے ساتھ ایسا سلوک کرو گے؟ بالکل، میں تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں گا، کیونکہ تم اسی چیز کے قابل ہو۔ سمجھایا بھی ہے میں نے کہ اپنی زبان پر قابو رکھا کرو اور کہیں بھی شروع مت ہو جایا کرو۔ اب ہم لوگ کام کر رہے تھے، اگر تم اپنی زبان کو لگام دیتی تو کبھی بھی صدر صاحب کو یہ پتہ نہ چلتا کہ ہم ان کی آواز کی ایڈیٹنگ کر رہے ہیں۔ وہ دونوں تو کمرے سے باہر نکل آئے تھے، جبکہ صدر اب سہیل کے کمرے میں کھڑا تھا۔ آخر یہ کس طرح کی ایڈیٹنگ کر رہے تھے؟ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے ایک ریکارڈنگ آن کی۔ جیسے جیسے وہ ریکارڈنگ چلتی گئی ویسے ویسے اس کے چہرے کا رنگ سرخ پڑتا گیا۔
میرا نام صدر چودھری ہے، میں ہٹلر کے زمانے کا جلاد ہوں، بدقسمتی سے ابھی تک سانسیں لے رہا ہوں، مجھ سے بڑا گدھا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، میں سوچے سمجھے بغیر ہی فیصلہ کرتا ہوں، چونکہ میرے پاس دماغ نہیں ہے، اسی وجہ سے میں ہر وقت غصہ کرتا رہتا ہوں، بچپن سے ہی میں۔ اس کے آگے اس نے ریکارڈنگ بند کر دی تھی، وہ الٹے قدموں باہر نکلا۔ سہیل، رانیہ، وہ اس قدر اونچی آواز میں گھررایا تھا کہ وہ دونوں ہی اپنی جگہ پر اچھل پڑے۔ رانیہ پلیز اب مجھے یہ نہ کہنا کہ تم وہ ریکارڈنگ لیے بغیر ہی باہر آ گئی تھی۔ سہیل، شاید میں نے ایسا ہی کیا ہے، وہ اپنے بالوں کے ساتھ کھیلتی ہوئی انتہائی معصومیت سے بولی، اس کو زہر سے بھی بری لگ رہی تھی۔ تم لوگوں کو میرے ہاتھوں سے قتل ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ وہ ان کی طرف بڑھا تو وہ بھاگتے ہوئے حویلی کے اندرونی حصے سے باہر نکلے۔ سہیل نے پھرتی کا مظاہرہ کیا اور وہاں سے چلتا بنا، مگر محترمہ پھنس گئی تھی۔ وہ خوفزدہ ہو کر دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی اس کی نظر ایک سیڑھی پر پڑی جو دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ وہ سیڑھی دیوار سے ہٹا کر اس نے جامن کے پیڑ کے ساتھ لگائی اور اس پر جا کر بیٹھ گئی۔ 2 منٹ کے اندر اندر نیچے آؤ ورنہ میں اوپر پہنچ جاؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ میں کتنا بڑا جلاد ہوں۔ ذرا سی شرم ہوتی ہے، ذرا سی حیا ہوتی ہے، مگر ہم کیا جانیں کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ اوپر سے وہ ہنستے کھلکھلاتے ہوئے بولی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ اوپر اس سے محفوظ ہے، لیکن جب جلاد نے جامن کے پیڑ کے ساتھ وہ سیڑھی لگائی تو اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ دیکھیں میری بات سنیں صدر چودھری صاحب، ذرا بات سمجھنے کی کوشش کریں، آپ پلیز رسک نہ لیں، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ابھی اس نے ایک قدم رکھا ہی تھا کہ اوپر سے محترمہ نے وہ سیڑھی پیچھے کی طرف پھینکی۔ وہ گرتے گرتے بچا اور دانت پیستے ہوئے اس کو گھورنے لگا۔ میں بھی اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک تم نیچے نہیں آ جاتی، تمہیں تو اب میں سبق سکھا کر ہی رہوں گا۔ غصے سے وہ بے قابو ہو رہا تھا۔ آج سے پہلے کوئی بھی اس سے اونچے لہجے میں مخاطب نہیں ہوا تھا، کسی نے اسے غلط بات نہیں کی تھی اور ان دونوں نے اس کا مذاق بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دیکھیں غصہ تھوک دیں، بے فکر ہو جاؤ اور نیچے آؤ، میں تم پر ہی غصہ تھوکوں گا۔ یہ سن کر وہ برے برے منہ بنانے لگی۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی آرام سے یہاں بیٹھوں گی۔ اچانک ہی اس کی نظر شہد کی مکھیوں کے چھتے پر پڑی جو اس سے صرف اور صرف چند انچ کے ہی فاصلے پر تھے۔ اس نے خوف سے تھوک نگلا، اگر ان میں سے ایک بھی مکھی اسے کاٹ لیتی، اس کے آگے وہ سوچ ہی نہیں سکی تھی۔ دیکھیں میری بات سنیں، ہم آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں، مل بیٹھ کر معاملے کا حل نکالتے ہیں، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، تو وہ اس کو آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ اسے بدتمیزی کر رہی تھی، اب ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ فوراً سے ہی میٹھی بن گئی۔ اگر آپ اوپر آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ہم یہاں پر ہی بیٹھ کر بات کر لیں گے۔ اس نے اسے اپنے پورے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا تھا، لیکن میں اسی شرط پر نیچے آؤں گی اور آپ مجھے ڈانٹیں گے نہیں اور مجھے کوئی سزا نہیں دیں گے۔ اس نے دوبارہ سے درخت کے ساتھ سیڑھی لگائی تھی۔ کبھی خالی خالی نظروں سے وہ مکھیوں کے چھتے کی طرف دیکھتی اور کبھی اس کی طرف دیکھتی۔ ابھی وہ جامن کے پیڑ کے ٹاپ پر نہیں پہنچی تھی بلکہ نیچے ہی تھی، لیکن اگر یہاں سے بھی گر جاتی تو ہڈی پسلی نے ایک ہو جانا تھا۔ میرے تو ستارے ہمیشہ ہی گردش میں رہتے ہیں، یہ سب کچھ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کتنی بار سمجھایا ہے میں نے تمہیں، لڑکی ہو، لڑکی بن کر رہو، اوٹ پٹانگ حرکتیں مت کیا کرو۔ آپ یہاں سے 6 فٹ کے فاصلے پر جا کر کھڑے ہوں، میں نیچے جا رہی ہوں، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر نیچے اترنے لگی۔ ابھی وہ سیڑھی کے درمیان میں ہی پہنچی تھی کہ ایک شہد کی مکھی اس کی ناک پر آ کر بیٹھی۔ اگلے پل اس نے زوردار چیخ ماری اور زمین بوس ہو چکی تھی۔ اپنی کمر کو پکڑے وہ اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی، ہائے اللہ میں مر گئی۔ وہ اس کی آہو پکار سن کر تیزی سے اس کے پاس گیا۔ رانیہ کے لیے اپنی بازو ہلانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ صدر نے اس کی بازو کو پکڑنا چاہا تو وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ صدر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ محترمہ کی بازو ٹوٹ گئی ہے۔ اس نے اپنے لب بھینچے، بے وقوف عورت، یہ کیا کر دیا ہے؟ میں دادا جان سے آپ کی شکایت لگاؤں گی، میں ان کو بتاؤں گی کہ آپ نے مجھے مارنے کی سازش کی ہے۔ اب تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ میری جان چلی جائے اور آپ کی مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے۔ یہ کہہ کر اس نے پھر واویلا مچانا شروع کر دیا تھا۔ اب اگر مجھے تمہاری آواز آئی تو میں دوبارہ سے تمہیں اوپر لے جا کر ٹاپ سے دھکا دوں گا۔ یہ سن کر وہ چپ کر گئی۔ میری بازو درد کر رہی ہے صدر صاحب، یہ سن کر اس نے گہری سانس خارج کی۔
کمر میں شدید درد ہونے کی وجہ سے اسے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اگلے ہی پل صدر چودھری نے اسے اپنی بازو میں اٹھا لیا۔ وہ اس کے بے حد قریب تھی۔ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے گال شرم کی وجہ سے لال ہو گئے۔ اس کے کانوں کی لو بھی تپ گئی اور اس کی دھڑکنیں بھی تیز ہو چکی تھیں۔ وہ اس کی دھڑکنوں کی آواز بخوبی سن سکتا تھا۔ ڈرو نہیں، تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس سے خوفزدہ ہو رہی ہے، مگر وہ تو شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ جب اس نے اسے گاڑی کی بیک سیٹ پر لٹایا تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی تھی، اور پھر سے اسے اپنا درد جاگتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک بار پھر سے اس کی آہو پکار شروع ہو گئی، چپ کر جاؤ، خدا کا واسطہ ہے چپ کر جاؤ۔ بعد میں جتنی بھی شکایتیں لگانی ہوئی لگا لینا، لیکن اس وقت اپنے اس باجے کو بند کرو، ہاسپٹل آنے والا ہے۔ ہسپتال میں جا کر بھی اس نے ڈاکٹروں کی ناک میں دم کر دیا۔ آس پاس وارڈ میں موجود سب لوگ اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے تھے۔ محترمہ کی بازو میں فریکچر آ گیا تھا۔ پلاسٹر کرنے کے فوراً بعد ہی ڈاکٹر نے صدر سے کہا کہ آپ اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں اور کوشش کیجیے گا کہ دوبارہ انہیں بے ہوش کر کے یہاں پر لائیں۔ وہ اس وقت بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ صدر نے اس کے بات سن کر بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی، جبکہ وہ کینہ توز نظروں سے ڈاکٹر کو گھورنے لگی۔ وہ اپنے چہرے پر مسلسل کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ نگاہیں پھیر کر دیکھا تو وہاں پر ایک لڑکا کھڑا تھا جو کہ صدر چودھری کی ہی عمر کا تھا۔ او ہیلو انکل، ذرا اپنی نظریں سنبھالو، میں تمہاری رینج سے بہت باہر ہوں۔ اپنے لیے انکل کا لقب سن کر شایان کی حالت مانو ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ چودھری صدر کا دوست تھا، وہ بھی ایک پولیس افسر تھا۔ صدر کا دل کیا تھا کہ وہ اپنا ماتھا پیٹنا شروع کر دے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ رانیہ ہوا میں جھول رہی تھی، اس کا سر گول گول گھوم رہا تھا۔ یہ ان کو کیا ہو رہا ہے؟ صدر نے پریشانی سے ڈاکٹر سے سوال کیا۔ لگتا ہے کہ نرس نے ان کو ہیوی ڈوز دے دی ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اور یہ کب تک ٹھیک ہوں گی؟ آپ فکر مت کریں، اس سے ان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا، بس یہ تھوڑی دیر کے لیے ان کا دماغ ٹھیک طرح سے کام نہیں کرے گا۔ اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ مجھے ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ صدر نے بازو لپیٹ کر ڈاکٹر کو غصے سے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ جی، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بس یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ میں ڈی ایس پی صدر چودھری ہوں۔ سر جی پلیز معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، ہمارا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ صدر چودھری تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کو ہلکی سی ڈوز بھی راس نہیں آئے گی۔ اس نرس کو بلاؤ جس نے اسے ہیوی ڈوز دی ہے۔ صدر چودھری کے کہنے پر پکی عمر کی عورت کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ آتے ہی اس نے معافیاں تلافیاں شروع کر دی۔ معاف کر دیں صاحب جی، غلطی ہو گئی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوہ عورت ہوں، اگر جرمانہ ہو گیا تو بڑی مشکل میں پھنس جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، یہاں سے جاؤ۔ اس نے کوفت سے اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اب وہ اس لڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ رانیہ نے اپنی بازو اس کی گردن پر ڈالی اور لوفرانہ انداز میں بولی، ہاں تو ہینڈسم، کیسے ہو؟ یہ سن کر اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اپنی فضول کی بکواس بند رکھو۔ یار صدر، ویسے آپس کی بات ہے۔ وہ اس کے گال کھینچتے ہوئے بولی، ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی، تم بہت ہینڈسم ہو اور بہت ہی کیوٹ بھی ہو، پھر اتنا کڑوا کیوں بولتے ہو یار؟ میٹھا بولا کرو نا، میٹھے انسان۔ وہ واقعی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ صدر کو تو ایک لمحے کے لیے اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر دوبارہ سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ انتہائی احتیاط سے اسے پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ تم جانتے ہو تم خاندان کے سب سے ہینڈسم لڑکے ہو اور سب لڑکیاں تم پر مرتی ہیں۔ وہ ایک دم ہی اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی اور پراسرار انداز میں بولی، جیسے اسے کوئی بہت بڑی خبر دے رہی ہو، کیا تم بھی مجھ پر مرتی ہو؟ نہ جانے صدر چودھری نے اس سے یہ سوال کیوں کیا تھا، وہ خود بھی حیران تھا۔ جواب میں اس نے برا سا منہ بنایا اور ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے بولی، نہیں، میرا ٹیسٹ اتنا گندا نہیں ہے جو میں تم پر مروں گی۔ اس کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم پر احسان کیا جائے۔ اس نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے آگے کی سیٹ کے ساتھ جا کر لگی تو صدر چودھری کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ رانیہ بیچاری کی بازو بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ غصہ اس نے سائڈ پر کیا اور گاڑی کی سپیڈ پھر سے آہستہ کر دی۔ پورا راستہ ہی وہ اس کا دماغ کھاتی ہوئی آئی۔ حویلی کے اندر داخل ہوئی تو اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی، حویلی والو، او حویلی والو، میری بات سنو، تم لوگوں کو ایک خبر سنانی ہے۔ میں نے اس جلاد نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے،
مجھے بتاؤ کہ تم میں سے میرا مقدمہ کون لڑے گا؟ وہ ایک ایک کی طرف انگلی سے اشارہ کرتی ہوئی لڑکھڑاتے لہجے میں بولتی ان سب لوگوں کو فکر میں مبتلا کر گئی۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ دادی جان نے دانت پیستے ہوئے صدر کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ارے دادی جان، نرس نے اس کو ہیوی ڈوز دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ او ہیلو مسٹر، کیا تم نے مجھے اپنی طرح بے وقوف سمجھا ہوا ہے؟ بائیں ہاتھ کی انگلی اٹھاتی وہ اس کو گریبان سے پکڑتی ہوئی ایک بار پھر سے طیش میں مبتلا کر گئی۔ سہیل کے لیے اپنی ہنسی دبانا مشکل ہو گیا۔ پہلے میری بات سنیں آپ لوگ، اس نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بازو، یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ وہی زمین پر چوکڑی مار کر بیٹھ گئی، بائیں بازو سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ڈرامائی انداز میں بولی، یہ اس کی وجہ سے ٹوٹی ہے۔ اس نے تو میری گردن بھی مروڑنے کی کوشش کی تھی، اپنے ہاتھ یہاں میری گردن پر لے کر آ گیا اور ہاسپٹل میں میرے ساتھ فری ہونے کی بھی کوشش کی۔ ماریا نے اس کے بازو پکڑ کر اس کو اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتی ہوئی کمرے میں لے گئی۔ صدر چودھری نے بھی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ میں اگر تھوڑی دیر کے لیے حویلی سے باہر جاتی ہوں تو پیچھے تم لوگ کوئی نہ کوئی نیا کارنامہ سر انجام دے دیتے ہو۔ امی جان، آپ ان لوگوں کو منع کیوں نہیں کرتی؟ رمشا بیگم کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ ان دونوں سے پوچھیں، ہر وقت ہی ان کے دماغ میں کوئی نہ کوئی شرارت چلتی ہی رہتی ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کی غلطی کی وجہ سے میری ریپوٹیشن کتنی زیادہ خراب ہونے والی تھی۔ میری فیک آڈیوز بنا کر یہ لوگ انٹرنیٹ پر وائرل کرنے والے تھے۔ حد ہوتی ہے بے شرمی کی بھی۔ وہ لڑکی تو وہاں سے جا چکی تھی، لیکن سہیل بیچارہ پھنس گیا تھا۔ تایا جان نے اپنے بیٹے کو آڑے ہاتھوں لیا اور پھر سزا کے طور پر اسے گاؤں میں بھیج دیا تاکہ وہاں پر جا کر وہ زمینوں وغیرہ کے معاملات دیکھ سکیں۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھا دیا تھا کہ اس کو وہاں پر کھیتی باڑی پر بھی لگایا جائے۔ سہیل کی شکل دیکھنے والی تھی۔ اس نے بہت واویلا مچایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ صبح کے وقت جب وہ سو کر اٹھی تو اس کا سر شدید دکھ رہا تھا۔ تم نے یونیورسٹی جانا ہے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو؟ ماریا نے اسے جمائی روکتے ہوئے دیکھ کر سرسری انداز میں کہا۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے یونیورسٹی نہیں جا پا رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اس حالت میں یونیورسٹی جاؤں گی؟ اور ابھی تو وہاں پر سب لوگ ہی میرے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں۔ اپنی کلاس کے بارے میں سوچ کر ہی اس نے خوف سے جھرجھری لی۔ اس نے اپنی کلاس کے سب سے مشہور گینگ کی شکایت پروفیسر صاحب کو لگائی تھی، اور پروفیسر صاحب نے اس قدر عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ پوری کلاس کے سامنے اس کا نام ظاہر کر دیا، اور اب سب لوگ ہی اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ تو تمہیں کون کہتا ہے پنگے لیا کرو؟ یار مجھے بتاؤ نا ماریا کہ میں کیا کروں؟ کیا میں یونیورسٹی چینج کر دوں؟ سوچنا بھی مت، ورنہ صدر بھائی تمہارا خون پی جائیں گے۔ اسے اس کے علاوہ اور کسی چیز کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ ویمپائر کہیں کا۔ وہ منہ بناتے ہوئے ناشتے کی ٹیبل پر آئی تھی۔ اس نے ابھی تک اوور سائز ٹی شرٹ اور نیچے ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر صدر چودھری کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ڈھنگ کا لباس پہن کر آؤ، آخر کو مسئلہ ہی کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ اس کی نقلیں اتارتی ہوئی اس کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اور ویسے بھی میں ابھی بیمار ہوں، مجھ سے بار بار کپڑے چینج نہیں ہوتے۔ اس نے اپنے بال ہوا میں جھٹکتے ہوئے کہا۔ دادی جان ان دونوں کو بہت ہی غور سے دیکھ رہی تھی، اپنے پوتے کے غصے سے بھی واقف تھی اور اپنی پوتی کی شرارتوں سے بھی، مگر جتنا صبر صدر اس کے معاملے میں کرتا تھا وہ دادی جان کو بہت اچھا لگتا تھا، اور دادی کو یقین تھا کہ بعد میں بھی وہ اسے سنبھال لے گا۔ اسی وجہ سے انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا تھا کہ وہ صدر کا نکاح رانیہ سے کروا دیں گی، لیکن ابھی تک ان دونوں کو بتایا نہیں گیا تھا۔ رانیہ اس کے سب سے چھوٹے چچا جان کی بیٹی تھی جو پڑھنے کے لیے شہر آئی تھی، لیکن پڑھائی میں بھی اس کی دلچسپی زیرو تھی۔ ہر وقت ہی شرارتوں میں اور فضول کی باتوں میں اپنا وقت برباد کرتی رہتی۔ اس کے نام سے تو اب محلے والے بھی تھر تھر کانپنے لگے تھے، کیونکہ اس نے ان بیچاروں کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ رات کے 2 بجے کا وقت ہوتا تو پوری دنیا سکون سے گہری نیند سو رہی ہوتی تھی، اور وہ محلے کی گھنٹیاں بجا کر ان کی نیندیں حرام کرتی۔ کبھی چہرے پر ڈراؤنا ماسک لگا کر چھوٹے بچوں کو ڈرانے کے لیے نکل جاتی۔ دادی جان نے اسے ہر طرح سے سمجھا کر دیکھ لیا تھا، مگر مجال ہے جو وہ باز آ جائے۔ تم پچھلے ایک ہفتے سے کہاں پر جا رہی ہو؟ نوالا اس کے گلے میں ہی اٹک گیا۔ بڑی مشکل سے اس نے پانی کی مدد سے نوالا نگلا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یونیورسٹی جا رہی ہوں، اور کہاں جانا ہے؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ پچھلے ایک ہفتے سے کہاں پر جا رہی ہو؟ مجھے سچ سچ بتاؤ۔
جھوٹ بولا تو ساری زندگی کے لیے حویلی کی کوٹری میں قید کر دوں گا۔ سب لوگ جانتے تھے کہ اس کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ یہ سن کر وہ مزید سہم گئی۔ دادی جان، آپ ان کو بولیں کہ یہ مجھ پر فضول کا شک نہ کیا کریں۔ آسانی سے غلطی ماننا تو اس نے بھی نہیں سیکھا تھا۔ اس کا ایک اصول تھا کہ جب تک کوئی تمہارے سامنے ثبوت لا کر نہ رکھے تب تک اپنی غلطی نہ مانو، اور اگر ثبوت لا کر رکھ دیتا ہے تب بھی اس وقت تک انکار کرتے رہو جب تک کہ تلوار تمہاری گردن پر نہ لٹکنے لگے۔ تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس نے ایک ویڈیو اوپن کی تھی جس میں وہ کچھ لڑکیوں کے ساتھ ہلا گلا کر رہی تھی۔ وہ شہر کا سب سے بڑا پارک تھا۔ اور یہ کیا ہے؟ ایک اور ویڈیو میں وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ اور یہ کیا ہے؟ ایک میں وہ موٹر بائیک پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹام بوائے حلیے میں وہ کیوٹ تو بہت لگ رہی تھی، لیکن اس وقت وہ صدر کو بہت زہر لگ رہی تھی۔ مجھے کیا پتا کہ کسی نے AI جنریٹڈ ویڈیو بنا دی ہوگی۔ کیا آپ ان پر یقین کریں گے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سہیل کی شرارت ہے۔ میری وجہ سے اس کو سزا ملی ہے، اسی لیے ہی اس نے آپ کو میرے چہرے پر بے وقوف لکھا ہوا ہے کیا؟ وہ غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی جیسے پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کافی دیر کی سوچ بچار کر دیا۔ نہیں، مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ آج کے بعد میں تمہیں خود یونیورسٹی چھوڑنے کے لیے جاؤں گا اور واپسی پر لینے کے لیے بھی آؤں گا۔ نہیں نہیں، پلیز نہیں، میں ابھی یونیورسٹی نہیں جا سکتی، اس نے بہلاتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ میرا بازو ٹوٹا ہوا ہے تو۔ میں یہی تو تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بازو ٹوٹا ہے، ٹانگیں نہیں ٹوٹی۔ جاؤ جلدی سے ڈھنگ کے کپڑے پہنو اور تیار ہو کر باہر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ وہاں پر سب لوگ میرے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی گردن جھکا دی۔ اب کیا کر دیا ہے تم نے؟ کلاس کے سب سے بڑے گینگ کچھ لڑکیوں کو تنگ کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ پرینک کر رہے ہیں۔ میں نے پروفیسر سے جا کر ان کی شکایت لگا دی۔ پروفیسر نے ان کو سزا دی ہے اور اب وہ مجھے پریشان کرتے ہیں۔ تو تم اس وجہ سے یونیورسٹی نہیں جا رہی ہو، رائٹ؟ وہ اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ تم نے مجھے اس بارے میں بتایا کیوں نہیں؟ مجھے لگا تھا کہ آپ مجھے ڈانٹیں گے اور سزا دیں گے۔ وہ تو میں ایسا ہی کروں گا، لیکن اس سے پہلے ان لوگوں کو سبق سکھانا ہوگا۔ جلدی سے آؤ، میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں۔ کیا آپ اس حلیے میں میرے ساتھ جائیں گے؟ اس کو پولیس کی وردی میں دیکھ کر وہ پرجوش انداز میں بولی۔ وہ سب لڑکیاں تو آپ کو دیکھ کر پاگل ہو جائیں گی۔ وہ بے وقوف لڑکی چلاتے ہوئے اندر کی طرف بھاگی، جبکہ دادی جان اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی۔ آپ نے مجھ سے کوئی بات کرنی تھی دادی؟ صدر اب سنجیدگی سے ان سے مخاطب ہوا۔ ہاں، میں تمہاری شادی کے بارے میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ بس کر دیں دادی جان، فی الحال میں نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا ہوا۔ 28 سال کے ہو گئے ہو تم، کیا اس وقت شادی کرو گے جب سر پر ایک بال بھی نہیں بچے گا؟ وہ اس کے گھنے بالوں کو گھورتے ہوئے بولی تھی۔ آپ پلیز میرے بالوں کو نظر مت لگائیے گا، پہلے ہی بڑی مشکل سے ہیئر فال کم ہوا ہے۔ کیا آپ کی نظر میں کوئی لڑکی ہے؟ اس نے سرسری انداز میں دادی سے سوال کیا۔ ہاں، میں تو ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہاری شادی اسی عورت سے ہوگی اور ہر حال میں ہوگی۔ ایسی کون سی لڑکی ہے جو آپ کو پسند آ گئی ہے؟ ورنہ تو آپ کو بھی اتنی آسانی سے کوئی لڑکی پسند نہیں آتی۔ وہ شریر انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ ارے دور جانے کی کیا ضرورت ہے، اپنی رانیہ جو ہے تمہارا نکاح کرواؤں گی۔ اسے کھانسی شروع ہو گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ کھانستا رہا، جبکہ دادی جان مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھتی رہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ تمہیں یقین نہیں آ رہا، اتنی پیاری اور خوبصورت، سب سے بڑھ کر کم عمر۔ پلیز دادی جان، میرے ساتھ ایسا ویسا کوئی بھی پرینک مت کیجیے گا۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اس بے وقوف عورت سے نکاح کروں گا؟ کبھی بھی نہیں۔ میں تمہارے چچا کو زبان دے چکی ہوں۔ کیا آپ کو میری زندگی کی ذرا بھی پرواہ نہیں، یا پھر آپ مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ دادی جان، آپ کیوں چاہتی ہیں کہ میں ساری زندگی اپنا ماتھا پیٹتا رہوں؟ وہ دل کی بری نہیں ہے، بس کم عمر ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی سی ناسمجھ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سمجھدار ہو جائے گی، اور آپ چاہتی ہیں کہ تب تک میں اس کے نام کا ڈول اپنے گلے میں ڈال کر بجاتا رہوں؟ غلط بات مت کرو صدر، تمہارا نکاح ہر حال میں اسی سے ہوگا، اور اگر میں اس نکاح سے انکار کروں تو؟ وہ کھوجتی نظروں سے دادی کو دیکھنے لگا۔ تو پھر تم میرا چہرہ کبھی بھی نہیں دیکھ پاؤ گے، میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں گی۔ میں اپنے بڑے بیٹے کے پاس سعودیہ شفٹ ہو جاؤں گی، تم چاہ کر بھی مجھ سے نہیں مل پایا کرو گے۔ یہ تو آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، ایموشنل بلیک میلنگ کی حد ہوتی ہے دادی جان، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی ایک جرم ہے۔ وہ ایک پولیس والا تھا جس سے اس کی ساری نفری ہی خوفزدہ ہوتی تھی۔ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی
کہ وہ اس کی بات کے آگے اپنی بات رکھ سکے، اور اب وہ دادی جان کے سامنے اس قدر بے بس ہو گیا تھا کہ اپنی بات بھی نہیں منوا پا رہا تھا۔ وہ جب باہر آئی تو اس کو کینہ توز نظروں سے گھورنے لگا۔ اب کیا کر دیا ہے میں نے؟ اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ مجھے ایک امپورٹنٹ میٹنگ کے سلسلے میں جانا ہے، آج چھٹی کر لو۔ واو، میری تو قسمت ہی کھل گئی۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتی ہوئی پھر سے کھانے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ اسے اپنی تیاری ضائع ہونے کا کوئی غم نہیں تھا، بلکہ وہ تو شکر ادا کر رہی تھی کہ چلو یونیورسٹی سے ایک اور چھٹی مل گئی۔ آج وہ پورا دن کورین ڈرامے دیکھے گی۔ اپنی اور صدر چودھری کی منگنی کے بارے میں اسے ابھی تک پتہ نہیں تھا، اور دادی جان اسے بتانا بھی نہیں چاہتی تھیں۔ پہلے اپنے پوتے کو منانا تھا اور پھر اپنی پوتی پر بم گرانا تھا۔ صدر نے پولیس اسٹیشن پہنچنے کے بعد سب سے پہلے رانیہ کی یونیورسٹی کے HOD کو کال ملائی۔ ایک لڑکی کو آپ کی یونیورسٹی میں ہراساں کیا جا رہا ہے اور آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، حد ہوتی ہے لاپرواہی کی بھی۔ HOD صاحب یہ سن کر گڑبڑا کر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھے۔ ارے DSP صاحب، کیا ہو گیا ہے آپ کو، اور کس کو ہراساں کیا جا رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، میں فوری ایکشن لوں گا۔ یہی بتانے کے لیے میں نے آپ کو کال کی ہے کہ اگر آپ نے ایکشن نہ لیا تو مجھے ایکشن لینا پڑے گا، اور مجھے اندازہ ہے کہ اس سے آپ کی یونیورسٹی کی ساکھ بھی کافی حد تک خراب ہو سکتی ہے۔ ارے DSP صاحب، آپ ناراض نہ ہوں، آپ بس مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتائیں۔ اور پھر صدر چودھری نے اسے رانیہ کے بارے میں ساری ڈیٹیل دی۔ صبح سے رانیہ کو چودھری کی کالز آ رہی تھیں۔ جو گروپ اس کو تنگ کر رہا تھا ان کے پیرنٹس کو خبر پہنچا دی گئی تھی، اور وہ سارا گروپ ہی یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا۔ باقی کلاس کے بچوں کا دماغ بھی ٹھکانے پر آ گیا تھا۔ اب جب وہ یونیورسٹی گئی تو کسی نے بھی اسے گھوریوں سے نہیں نوازا تھا، کوئی بھی اسے تلخ لہجے میں بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ سب لوگ اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے لڑکے تو خیر پہلے بھی اس کو پسند کرتے تھے، مسئلہ اصل لڑکیوں کا تھا جو اب مزید اس سے جلنے لگی تھی، کیونکہ وہ DSP صدر چودھری کی کزن تھی، جس کے لیے DSP نے پوری یونیورسٹی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں کافی زیادہ حد تک مصروف ہو گئی تھی۔ اس کی شرارتوں میں بھی تھوڑی سی کمی آ گئی تھی، کیونکہ آج کل اس کی یونیورسٹی میں اسسمنٹس اور پریزنٹیشنز چل رہی تھی۔ تقریباً 2 مہینوں کے بعد اس کی بازو بھی ٹھیک ہو گئی۔ ادھر بازو ٹھیک ہونے کی دیر تھی، ادھر اس کی یونیورسٹی میں بھی چھٹیاں ہو گئیں، اور پھر سے وہ اپنی پرانی ٹون پر واپس آ گئی۔ اس نے صدر کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا۔ اگر وہ اسے ذرا سی بات پر ڈانٹ دیتا تو وہ بدلہ لینے کے لیے کمر کس کر تیار ہو جاتی۔ دادی جان اس کو سمجھاتی بھی تھیں کہ ہر بات میں بدلہ نہ لیا کرو، تھوڑا سا صبر پیدا کرو اپنے اندر۔ لڑکیوں کو اتنا بے صبرا اور غصے والا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے بابا کی بھی لاڈلی بیٹی تھی۔ جب وہ گاؤں میں موجود تھے تب بھی کوئی اسے ڈانٹتا نہیں تھا، وہ اپنی مرضی کرتی تھی۔ دادی جان کے بیجا لاڈ پیار نے اس کو بگاڑ دیا تھا۔ اب وہ اس کو سدھارنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بری طرح سے ناکام ہو رہی تھی، کیونکہ وہ ان کے ہاتھوں میں ہی نہیں آتی تھی۔ اس دن وہ شمع کے ساتھ لان میں کرکٹ کھیل رہی تھی اور رضوان بننے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ 3 بال پر وہ لگاتار آؤٹ ہو چکی تھی۔ ہر بال پر وہ کہہ دیتی کہ یہ ٹرائی بال ہے۔ شمع کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ اب میں تمہیں آخری بال کروا رہی ہوں، اگر اس میں بھی تم نے شاٹ نہ ماری یا پھر چھکا نہ لگایا تو پھر میں سب کچھ یہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میری ایک امپورٹنٹ اسائنمنٹ ہے، تمہاری وجہ سے وہ چھوڑ کر آئی ہوں، اور محترمہ سے کھیلنے بھی نہیں ہوتا۔ جیسے ہی اس نے بال کروائی تھی اس نے ایک زوردار چھکا مارا۔ گیند صدر چودھری کی کھڑکی کے ساتھ جا کر ٹکرائی اور کھڑکی کا شیشہ چور چور ہو گیا۔ شمع کو وہاں سے بوتل کے جن کی طرح غائب ہو گئی۔ وہ بھی جلدی سے وہاں پر موجود درخت کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ صدر چودھری جب تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا تو اسے درخت کے پیچھے چھپا ہوا پایا۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تو وہ بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ خبردار، خبردار جو تم نے میرے سامنے فلاپ اداکاری کی۔ وہ گرتے گرتے پھر سے کھڑی ہو گئی۔ اب کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ غلطی سے ہوا ہے سب کچھ، میرا یقین مانے، میری ایسی کوئی بھی انٹینشن نہیں تھی۔ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ وہ اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں میں فاصلہ بہت کم تھا۔ وہ اس کے چہرے کے ایک نقش کو حفظ کر رہا تھا۔ وہ لڑکی بے تحاشا حسین تھی، کوئی شک نہیں تھا، وہ کسی بھی مرد کا خواب ہو سکتی تھی، کوئی بھی اس کو پانے کی خواہش کر سکتا تھا۔ کیا تھا کہ اگر تم خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی ذہین بھی ہوتی، اگر تمہارے اس خالی مٹکے میں ذرا سی بھی عقل ہوتی تو تمہارا شمار دنیا کی سب سے بہترین عورتوں میں ہونا تھا۔ آپ ہوتے کون ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے
کہ میں کیسی ہوں۔ وہ اس کی بات کا برا منا گئی۔ میں جانتی ہوں کہ میں پرفیکٹ ہوں۔ اپنی گردن اکڑا کر وہ دو ٹوک انداز میں بولی، اور جس انسان سے میں شادی کروں گی دیکھے گا وہ بھی میرا دیوانہ ہوگا، میری ہر بات کو تسلیم کرے گا، اور اس کے لیے میں دنیا کی سب سے بہترین عورت ہوں گی۔ یہ سب کچھ نظروں کا کھیل ہوتا ہے، آپ کی تو نظریں ہی خراب ہیں۔ تم جانتی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کافی دیر تک وہ اس کی بکواس برداشت کرتا رہا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اب بھی اپنے ہوش میں رہی ہو۔ دراصل میں انہیں دوائی تھوڑی زیادہ پی لی تھی۔ یہ کہہ کر وہ کھسکتی ہوئی اس کے قریب سے نکل کر اندر کی طرف بھاگی۔ صدر چودھری نے تایا جان کے سامنے اس کی اچھی خاصی بے عزتی کی۔ دل ہی دل میں وہ اسے بدلہ لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مجال ہے جو کبھی یہ انسان ہو آپ کر دے، ہر وقت ہی مجھے ڈانٹ پڑواتا رہتا ہے۔ ابھی میں اس کو سبق سکھاتی ہوں۔ وہ اس کے ہیئر ڈرائر کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس میں بھر بھر کر آٹا ڈالا۔ صدر اس وقت واش روم میں تھا، فریش ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ باہر نکلے گا تو سب سے پہلے اپنے بال خشک کرے گا، کیونکہ اسے ایک میٹنگ پر بھی جانا تھا۔ ایسا ہی ہوا۔ اس نے جیسے ہی ہیئر ڈرائر آن کیا، پورا آٹا اس کے چہرے کے ساتھ جا کر چپک گیا، اور کچھ اس کے بالوں کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ اس نے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھا۔ وہ اس وقت ایک بھوت لگ رہا تھا۔ رانیہ، وہ حلق کے بل دھاڑا۔ اپنے کمرے میں بھنگڑے ڈالتی ہوئی رانیہ نے تیزی سے گانے کی آواز اونچی کر دی، اور اب وہ اس گانے پر ناچ رہی تھی۔ اس کا دروازہ زور زور سے ہل رہا تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کوئی دستک دے رہا ہے، مگر اس نے تو عہد کیا ہوا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کمرے کا دروازہ نہیں کھولے گی۔ اب تو میں تم سے حساب کتاب برابر کر کے رہوں گا، چاہے مجھے اس کی ایک بڑی قیمت ہی کیوں نہ چکانی پڑے۔ اگلے 2 دنوں تک وہ صدر کو کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ تیسرے دن وہ دادی جان کے ساتھ بیٹھی مٹر چھیلنے میں مصروف تھی۔ وہ چھیل کم رہی تھی اور کھا زیادہ رہی تھی۔ دادی جان نے اس کو بتایا تھا کہ صدر نے اپنا بنگلہ بنایا ہے۔ ہاں، وہ تو بنا سکتے ہیں، حرام کی کمائی جو بہت زیادہ ہے۔ یہ سن کر صدر نے بے ساختہ آنکھیں بند کی اور خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ ویسے دادی جان، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ایک دن میں کتنا حرام کما لیتے ہوں گے؟ رشوت وغیرہ لینا بھی تو پولیس والوں کا سب سے پسندیدہ کام ہے۔ فضول مت بولو، کتنی بار سمجھایا ہے میں نے، سوچ سمجھ کر بات کیا کرو۔ وہ ایک ایماندار پولیس آفیسر ہے، اب ہمیں کیا پتا کہ وہ کتنے ایماندار ہیں۔ یہ سن کر وہ گڑبڑا گئی تھی۔ صدر نے انتہائی نفرت آمیز انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ رانیہ نے شدت سے محسوس کیا کہ آج سے پہلے صدر نے کبھی بھی اسے اس انداز سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ صدر بھی لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے پیچھے گیا۔ وہ واش روم میں گھسنے ہی لگی تھی کہ صدر نے دروازے میں اپنا پاؤں رکھ دیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ صدر نے انتہائی غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسی لمحے شاور آن کر دیا۔ وہ پوری کی پوری شاور میں بھیگ چکی تھی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کی ہے، اور اب تمہیں ہر حال میں اس غلطی کا حساب دینا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر رکا نہیں تھا، بلکہ اسے اسی کے حال پہ چھوڑ کر باہر دادی جان کے پاس آ گیا۔ دوسری طرف وہ بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ بعد میں صدر سے معافی مانگے گی، لیکن پھر اس بارے میں بھول گئی تھی۔ ایک تو اس کی یادداشت بھی بہت کمزور تھی۔ دادی جان، میں رانیہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم یہ شادی اس سے بدلہ لینے کے لیے کر رہے ہو؟ نہیں، میں اسے سیدھا کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اس نے صاف کوئی سے جواب دیا۔ اس پر کسی بھی قسم کی سختی مت کرنا صدر۔ نہیں کروں گا دادی جان، مجھ پر بہت سا رکھیں، وہ نارمل سے انداز میں بولا، لیکن اس کے اندر ایک طوفان چل رہا تھا۔ کیا وہ اس کو ایسا ویسا سمجھتی تھی؟ دادی جان نے جب رانیہ کو بتایا کہ وہ اس نکاح کے لیے راضی ہو گیا ہے تو اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ دادی جان، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ کیونکہ فلموں میں ایسا ہی ہوتا ہے، ہیرو اسی وقت کی شادی کے لیے راضی ہوتے ہیں جب ان کے دل میں ہیروئن سے انتقام لینے کی خواہش جاگتی ہے۔ یہ کوئی فلم نہیں ہے، اور نہ ہی تم کوئی ہیروئن ہو۔ حقیقت کی دنیا میں واپس آ جاؤ۔ انہوں نے اسے ڈانٹ کر خاموش کروایا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ گاؤں واپس چلی گئی، کیونکہ فیصلہ کیا گیا تھا دونوں کی شادی بہت ہی دھوم دھام سے ہوگی۔ شادی کا ہر فنکشن ہی اعلیٰ لیول کا تھا۔ اس کے سب کزنز انجوائے کر رہے تھے، جبکہ وہ منہ پھلا کر سٹیج پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ 2 دن پہلے ان کا نکاح ہوا تھا۔ نکاح پر بھی وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ پھر جب بعد میں اس کو سٹیج پر محترم کے پہلو میں لا کر بٹھایا گیا تو اس کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اتنی کنفیوز کیوں ہو؟
اس کی کزن نے اسے پوچھا تو وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی، جبکہ صدر چودھری صاحب چہرے پر سنجیدگی سجائے اپنے کسی دوست سے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ یقیناً وہی دوست تھا جس کو محترمہ نے ہائی ڈوز کھا کر انکل کہہ کر پکارا تھا، اور ابھی وہ اس کو دیکھ کر بھی شرمندہ ہو رہی تھی۔ رانیہ بیٹا، تم نے بھی تو اتنا ہی کچرا پھیلانا تھا جسے بعد میں سمیٹ سکو۔ اللہ جی، اب میں کس کس سے کس کس چیز کی معافی مانگوں؟ وہ رخصت ہو کر اس کے بنگلے میں گئی۔ وہاں پر اور بھی مہمان موجود تھے۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ کھڑکی میں کھڑی آسمان پر موجود پورے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا حرام کی کمائی کے بنگلے میں آرام سے بیٹھا نہیں جا رہا؟ یہ سن کر اس کا دل زور سے لرزا۔ کیا صدر نے اس دن والی گفتگو سنی تھی؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکراتا ہوا اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہوگی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ اسے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ صدر بھی باقی پولیس والوں کی طرح حرام کماتا ہے اور رشوت کھاتا ہے۔ کچھ دن پہلے ہی جب صدر اپنے ایک بڑے مشن میں کامیاب ہوا تھا، تب اسے اندازہ ہوا کہ وہ تو ایک ایماندار پولیس آفیسر ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ اس کے دشمن بے تحاشا تھے۔ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا۔ تمہارے کہنے کا جو بھی مطلب تھا میں وہ سمجھ چکا ہوں۔ تمہیں مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں۔ چینج کرو اور سو جاؤ۔ مجھے کیس کے سلسلے میں جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا، جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو وہیں پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ جب وہ باہر نکلا تو وہ اسی جگہ پر ہی کھڑی تھی۔ وہ اس کو مخاطب کیے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شدت سے اس سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس بار اس نے صدر صاحب کی انا کو چوٹ پہنچائی تھی۔ اس نے ایک مرد کی انا کے ساتھ کھیلا تھا جس کی معافی ملنا شاید ہی مشکل تھا۔ اگلی صبح جب وہ واپس آیا تو وہ جا رہی تھی۔ صدر جی، میری بات سنیے۔ وہ نظر انداز کرتا ہوا سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے، لیکن ان دونوں میں صدیوں کی دوریاں تھیں۔ نہ تو وہ اسے اپنے کام کے لیے مخاطب کرتا تھا اور نہ ہی وہ اسے اس کی خیریت تو دریافت کرتا تھا۔ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ اپنے کام کے لیے نکل جاتا، اور پھر رات کے وقت جب وہ سو رہی ہوتی تبھی وہ کمرے کے اندر داخل ہوتا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے نفرت کرتا تھا۔ رات کے وقت وہ کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھا رہتا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہتا اور اس کے چہرے کا طواف کرتا رہتا۔ وہ چاہتا تھا کہ رانیہ خود پہل کرے۔ اس بار وہ اسے اپنے کیے کی معافی مانگے، کیونکہ رانیہ نے جو کچھ بھی کیا تھا۔ دوسری طرف رانیہ نے اب اپنے آپ کو اس کے مطابق چینج کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ محترم پیٹ کے بڑے کچے ہیں اور ان کو نت نئے کھانے بڑے پسند ہیں۔ وہ روز دادی جان کو فون کر کے ان سے ریسیپیاں پوچھتی۔ کبھی وہ تائی جان کا دماغ خراب کر رہی ہوتی اور کبھی وہ گاؤں میں اپنی چچی جان کو کال ملاتی۔ روز جب وہ گھر واپس آتا تو اس کے لیے نیا کھانا بنا ہوتا۔ اس نے گھر کو بھی شیشے کی طرح چمکا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ صدر کے سارے کام بھی اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ اس کے کپڑے دھونے سے لے کر پریس کرنے تک اس نے چھوٹا چھوٹا کام اپنے ذمہ لیا ہوا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کے شوز بھی خود پالش کرتی۔ ملازموں کا کام صرف اور صرف گھر کی صفائی وغیرہ تھا۔ کچن کا سارا کام اس نے اپنے ذمہ پر لیا ہوا تھا، اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے 2 ملازموں کو بھی فارغ کر دیا۔ اب اس کے ساتھ صرف اور صرف ایک کام والی لڑکی ہوتی۔ وہ کچھ ہی عرصے میں بہت زیادہ سمجھدار ہو چکی تھی۔ اب اس نے صدر کے بنگلے کو اپنا گھر سمجھ لیا تھا، اور یہ سب کچھ دادی کی نصیحتوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ روز رات دادی اس کو ہزاروں کے حساب سے نصیحتیں کرتی تھی، جس میں سے 999 نصیحتوں پر تو وہ لازمی عمل کرتی۔ ایک دن وہ گھر واپس آیا تو ہمیشہ کی طرح اس کو نظر انداز کر کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ رانیہ نے پکا ارادہ کیا ہوا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس کو منا کر رہے گی۔ وہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اگلے ہی پل اس نے اپنا سر صدر کے سینے پر ٹکا دیا اور سسکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ کل رات صدر کی ذرا سی بے رخی نے اسے بری طرح سے توڑ دیا تھا، اور اسے اس چیز کا اندازہ ہوا تھا کہ وہ صدر سے بے تحاشا محبت کرتی ہے۔ وہ تو بچپن سے اس کے نام کی مالا بن رہی تھی۔ صدر کو امید نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا۔ کیا یہ تمہاری کوئی چال ہے؟
وہ مشکوک انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے بولا تو اس نے معصومیت سے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں واقعی میں اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ آپ مجھے جو سزا دیں گے میں وہ سزا بھی سہ لوں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب میں شرارت بھی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں آپ کو تنگ کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا چہرہ اس کے سینے سے دور کیا تو وہ بدمزہ ہوا۔ تم نے مجھے ابھی تک سوری نہیں کہا۔ آئی ایم ریئلی سوری مسٹر صدر چودھری۔ وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ آپ کا دل نہیں دکھاؤں گی اور نہ ہی کوئی ایسی بات کروں گی جس سے آپ ہرٹ ہوں۔ نگاہیں جھکاتے ہوئے اس نے مؤدبانہ انداز میں معافی مانگی تھی۔ وہ اس کی پلکوں کی ہلچل میں اپنے آپ کو گم ہوتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ میں تم سے کبھی ناراض ہی نہیں تھا۔ اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی ٹکاتے ہوئے وہ دل فریب انداز میں بولا، یعنی آپ مجھے تنگ کر رہے تھے؟ وہ چلا اٹھی، اتنا تو میرا بھی حق بنتا تھا۔ تم نے جو مجھے پریشان کیا اس کا کیا؟ میں آپ سے ناراض ہوں۔ وہ اسے دور بھاگنے لگی تھی کہ صدر نے دوبارہ اسے اپنی جانب کھینچ لیا، مگر اس بار رانیہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ان دونوں میں جتنی بھی مس انڈرسٹینڈنگز تھیں وہ ساری کلیئر ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔